السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اصول الشاسی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کا پہلا ویڈیو، پہلا سبق ہے جس کے اندر ہم مقدمہ اور اس کے بعد آگے کی چیزوں کو پڑھیں گے۔ جیسا کہ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا اس کتاب کو اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھتے تھے، تو ویسا ہی اس کتاب کے ساتھ بھی ہم لوگ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اصول شاسی، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب 4 چیزوں پر عام طور پہ بحث کرتی ہے، جو ہے کتاب اللہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یہ 4 اصولوں پر، یعنی یہ 4 ادلہ شرعیہ ہیں جن کے اوپر یہ کتاب بحث کرتی ہے، اور یہ کتاب بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے اس درس نظامی کے نصاب میں، اور تقریباً سارے مدارس کے اندر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت ہی جامع اور مختصر انداز میں بہت سے اہم مسائلوں کو جمع کرتی ہے۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے نظام الدین الشاسی، جن کے نام سے اصول شاسی بنا۔ یہ 12ویں سینچری کے بہت بڑے عالم میں سے قرار پاتے ہیں۔ یہ عام طور پر حنفی مسلک کے بہت بڑے مجتہدین میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ مقبولیت عوام میں ملی تھی، خاص طور پہ اصول کو بنانے اور بہت سے مشکل اور پیچیدہ مسائل کو آسان انداز میں اور واضح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھنے کو لے کر کے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا اس کتاب کو لے کر کے کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس کے مصنف کون ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اعلی منزلۃ المومنین، جس نے مومن کے منزلے کو، مقام کو بڑھایا، بقریمی خطابہ، اپنے کریم خطاب کے ذریعے سے، ورفع درجۃ العالمین، عالمین پڑھ لیجیے، ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ، اور بلند کر دیا علماء کے درجے کو اپنے کتاب کے معنی کے ذریعے سے، وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والصواب، اور خاص کر دیا مستنبطین کو، یعنی اس قرآن سے مسائل کو اخذ کرنے والے کو، رولنگز بنانے والے کو، اصول و قواعد بنانے والے کو، منہم سے مراد علماء میں سے خاص طور پہ وہ جو اصول کے اندر ماہر ہیں، بمزید الاصابۃ والصواب، اس کے ثواب کے ذریعے سے اور بہت سارے استنباط کرنے میں درستگی کے ذریعے سے، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ، اور صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھی پر، والسلام علی ابی حنیفہ و احبابہ، اور سلام ہو ابو حنیفہ اور ان کے احباب یعنی ان کے علماء پر، ان کے شاگردوں پر، یعنی حنفی علماء پر یہ مراد ہوا، اور ان کے شاگردوں پر۔ وبعد فإن اصول الفقہ، اور اس کے بعد یہاں سے اصل آپ کی عبارت شروع ہوتی ہے کہ فإن اصول الفقہ، کہ اصول فقہ جو ہے، فإن اصول الفقہ اربعۃ، 4 ہیں، یعنی اصول فقہ جو ہیں وہ 4 ہیں۔ کتاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن،
و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث، و اجماع الامتی یعنی علماء کا کسی مسئلے پر اجماع ہونا، جمع ہونا، والقیاس اور اندازہ لگا کر کے مسائل نکالنا. یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اب صرف میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. فلا بدہ من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، فلا بدہ کے معنی ہوتا ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے بحث کرنا ان تمام قسموں میں سے ہر ایک کی. لیولم بذالک طریق تخریج الاحکامی، تاکہ ان کے ذریعے سے جانا جائے احکام کو نکالنے کا طریقہ. البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی، اور پہلی بحث اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے متعلق. تو ہر کتاب میں جیسا کہ مقدمہ ہوتا ہے جہاں اس کے اندر تھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت کے صالحین لوگوں پر سلام بھیجا جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اصولی بات بیان کی جاتی ہے اس کتاب کو لے کر کے. تو ویسا بھی اس کتاب کے اندر کیا گیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اس کے بعد علماء کی تعریف بیان کی گئی، پھر علماء میں خاص طور پہ جو مجتہدین ہیں، جو اصول بناتے ہیں، جو مسائل کو عکس کرتے ہیں قرآن کے اندر سے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کس طرح سے تمام مشکلات اور تمام خرابیوں سے بچ کر کے بہت درست اور صحیح اصول اور چیزیں نکالتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا، ان کے صحابہ پر، تابعین پر، اور اس کے بعد خاص طور پر چونکہ یہ کتاب جو ہے وہ حنفی اصول فقہ کے اوپر زور دیتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کے اوپر بھی صلاۃ و سلام بھیجا گیا، یعنی ان کے لیے دعائی کلمات کہے گئے. اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اصول فقہ جو ہوتا ہے وہ 4 چیزوں میں تقسیم ہے، یعنی اس فقہ کے جو اصول بنتے ہیں، جو قواعد بنتے ہیں، وہ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے بنائے جاتے ہیں. ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث، تیسرا ہے اجماع، اور چوتھا ہے قیاس. اور اس کتاب کے اندر ہر ایک کے بارے میں ہم تفصیلی بحث کریں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم سمجھ پائیں کہ قرآن کے اندر سے یا حدیث کے ذریعے یا اجماع کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے کس طرح کسی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے، کس طرح ہم کسی چیز کو بہت باریکی کے ساتھ سمجھتے ہیں. دیکھیے، میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ اصول شافعی اگر آپ پڑھنے آئے ہیں تو پہلے سے آپ نے اصول فقہ کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور پڑھ کے رکھی ہے، کیونکہ اگر پہلے سے آپ نے اصول فقہ کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی اور ڈائریکٹلی اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تو میری رائے یہ ہے کہ پہلے اردو میں کوئی اصول فقہ کی کتاب پڑھ لیجئے. اسی چینل پر آپ کو جو ہے اصول فقہ کی آسان اصول فقہ مل جائے گی، پہلے اس کو پڑھ لیجئے، اس کے بعد اس کو پڑھیے، یا دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھیے، وہ بھی دونوں فائدہ مند ہیں. تو پہلے اس کو ضرور پڑھ لیجیے، کیونکہ یہ کتاب بہت جامع اور مختصر انداز میں لکھی گئی ہے، تو بہت سی بڑی بحثوں کو بھی بہت آسان انداز میں یا بہت کم الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے. چلیے، اب یہاں سے آپ کا اصل سبق جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ٹائم نوٹ کر لیجئے، 8 منٹ کے بعد، 8:30 منٹ کے بعد یہاں سے آپ کا اصل بحث شروع ہوتا ہے، جس کو میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے، سب سے پہلے بات انہوں نے کہی کہ ہم پہلا جو بحث ہے وہ کتاب اللہ پر مبنی ہے، یعنی قرآن کریم کے متعلق سب سے پہلے ہم بحث کریں گے. تو قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو سب سے پہلے قرآن کے اندر جو پہلی بحث کی گئی وہ تھی فصل فی الخاص والعامی، عام اور خاص کے فصل کے اندر، عام اور خاص کے چیپٹر کے اندر. عام اور خاص سے مراد کیا ہے؟ لفظ کے عام اور خاص معنی بتانے کی مراد، یعنی قرآن کے عام اور خاص مراد نہیں ہے. یہاں قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس لفظ کے عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے. اب پھر سمجھتے ہیں کہ عام اور خاص کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے سمجھ لیجئے کہ پہلی بحث ہم نے کس چیز سے شروع کی ہے؟ کتاب اللہ سے، قرآن سے. اس کے اندر پہلا چیپٹر کون سا ہے؟ پہلا سبق ہے عام اور خاص کے سلسلے میں، یعنی قرآن کے اندر کون سے لفظ عام ہیں، کون سے لفظ خاص ہیں، عام سے کیا مسائل نکلے گا، خاص سے کیا مسائل نکلے گا، یہ ساری چیزوں کی تفصیل ہم ابھی اس میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ فالخاص، یعنی جو خاص لفظ ہے، لفظ وضع لمعن معلوم،
یہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی معلوم کے لیے. معنی معلوم یعنی ایسی چیز کے لیے جس کا مطلب ہم کو سمجھ میں آتا ہے، جس کے معنی ہم کو پہلے سے پتہ ہے. اولی مسمن معلومن، یا پھر کسی ایسی چیز کا جس کا نام رکھا ہوا ہے وہ ہم کو پتہ ہے. علل انفرادی، انفرادی طور پر، فردی طور پر. دیکھیے اس کتاب کو سمجھانے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. پہلے میں عبارت پڑھوں گا، لفظی ترجمہ کروں گا، اس کے بعد ایک ایک چیز کو اچھے سے تشریح کریں گے. تو ابھی میں عبارت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں. تو عبارت میں نے کیا پڑھا؟ فالخاص، خاص وہ لفظ ہے کہ لفظ وضع لمعان معلوم، ایسا لفظ جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو. اولی مسمن معلوم علی الانفرادی، یا پھر معنی مسمہ کے لیے یعنی معلوم مسمہ کے لیے انفرادی طور پر. کیا مطلب ہے سمجھیں گے بعد میں، ابھی صرف ترجمہ سمجھ لیجیے. قولنا فی تخصیص الفردی، جیسے کہ ہمارا کہنا فرد کے تخصیص میں زید، یعنی فرد کے خاص کرنے میں زید. وفی تخصیص النوعی، اور نوع کے خاص کرنے میں رجل. وفی تخصیص الجنسی، اور جنس کے خاص کرنے میں انسان، انسان. یہ ہو گیا آپ کا 2 لائن میں نے عبارت پڑھی اور اس کا میں نے بہت لفظی ترجمہ کر دیا. ممکن ہے کہ لفظی ترجمے سے کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو. اب ایک ایک کر کے بات سمجھتے ہیں تو آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا. دیکھیے یہاں بحث چل رہی ہے کہ قرآن میں جو خاص لفظ استعمال ہوا ہے اس کے کیا مطلب ہے. خاص لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر آپ کو میں کہوں، جیسے دیکھیے عربی میں جب آپ کہتے ہیں یہ لفظ مذکر ہے تو مذکر سنتے ہی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ ہاں یہ لفظ مرد کے لیے ہے. جب میں کہتا ہوں یہ لفظ معرفہ ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے ہاں یہ خاص لفظ ہے. جب میں کہتا ہوں یہ واحد لفظ ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس کا مطلب ایک ہے. تو ہر لفظ کا ایک معنی ہے نا، تو وہ لفظ بولتے ہی آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کیوں بولا گیا ہے. تو ویسے ہی قرآن میں معنی کے اعتبار سے بھی لفظ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک خاص لفظ ہوتا ہے جو خاص معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک عام لفظ ہوتا ہے جو عام معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا بات سمجھ لیجیے. قرآن تو یہاں پر جو بحث شروع ہوئی ہے وہ سب سے پہلے خاص لفظ کے بارے میں شروع ہوئی ہے کہ خاص لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پہلی بات لکھی گئی خاص لفظ کے بارے میں کہ لفظ وضع لمعن معلوم او لمسمن معلوم علی الانفراد. 2 لفظ ہیں یہاں پر، ان دونوں لفظ کو باریکی سے سمجھ لیجئے. سب سے پہلے سمجھیے وضع، ایسا لفظ جس کو وضع کیا گیا. وضع مجہول کا صیغہ ہے نا، وضع یعنی وضع کیا گیا ہو. بار بار آپ نحو میں پڑھتے ہوں گے یہ لفظ اس چیز کے لیے وضع کیا گیا. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ خاص لفظ جو ہے اس کو وضع کیا گیا ہوگا معنی معلوم کے لیے. معنی معلوم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. معنی معلوم مطلب کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کا ایک مطلب ہے. جیسے میں نے کہا رجلن، تو رجلن آپ کو سنتے ہی سمجھ میں آ گیا نا کہ رجلن کا مطلب ہے آدمی. تو رجلن کا معنی مجھے پتہ ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے رجلن کا معنی نہ پتہ ہو، لیکن رجلن ایک لفظ ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا نا، اس لیے تو اس کو بنایا گیا ہوگا. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ آج سے 100 سال پہلے فون نہیں تھا، موبائل فون نہیں تھا، تو موبائل کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا. لیکن جب موبائل کے لیے کوئی لفظ عربی میں بنایا گیا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے ایک لفظ موبائل کے لیے وضع کیا ہے. ہم نے ایک لفظ موبائل کے لیے کیا کیا ہے؟ وضع کیا ہے. تو اب وہ لفظ موبائل کے معنی کے لیے جانا جائے گا، یعنی وہ لفظ جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد موبائل ہوگا. اس کو کہا جاتا ہے وضع لمعن معلوم، کہ وہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی معنی کو بتانے کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے، اس سے کوئی مطلب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہو گیا وضع لمعن معلوم کا. پھر سمجھیے وضع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بار جب وہ لفظ عربی میں بنایا گیا تو وہ کیوں بنایا گیا، کس مقصد سے بنایا گیا، اس کے کیا معنی تھے، اس کو کہا جاتا ہے وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے. جیسے میں نے کہا رجلن، یہ وضع کیا ہو گیا انسان کے معنی بتانے کے لیے. قلمن، یہ وضع کیا گیا ہوگا قلم کو معنی بتانے کے لیے. کتابن، یہ وضع کیا گیا ہوگا کتاب کے معنی کو بتانے کے لیے. کلبن، یہ وضع کیا گیا ہوگا کتا کو معنی کو بتانے کے لیے عربی میں. تو ایسے ہی ہر لفظ جو بنتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی معنی بتانے کے لیے بنتا ہے.
تو خاص وہ لفظ ہے جو ایک معنی کو بتانے کے لیے بنایا گیا ہوگا، اس کو سنتے ہی آپ کو ایک معنی ذہن میں آ جاتا ہوگا۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں اولی مسمن معلوم علی الانفراد، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لفظ کسی چیز کے، یعنی کوئی معلوم شدہ چیز تو پہلے سے ہے، ہم نے اس کا الگ سے ایک نام دے کر کے اس کو بنا دیا ہو۔ مطلب دیکھیے، جب ہم جیسے کہتے ہیں انسان، ہے نا، ہم کہتے ہیں انسان، تو انسان ایک لفظ ہے، سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جاتا اچھا مرد عورت دونوں، تو یہ ہو گیا، یہ بھی معلوم معنی ہے۔ لیکن ایک مسمن معلوم کا مطلب کیا ہو گیا؟ میں کہوں ڈاکٹر، ٹیچر، تو ڈاکٹر میں بھی مرد عورت دونوں ہیں، ڈاکٹر بھی انسان ہے، ٹیچر میں بھی مرد عورت دونوں ہیں، ٹیچر بھی انسان ہے۔ لیکن ڈاکٹر اور ٹیچر بول دینے سے ایک بات اور سمجھ میں آ گیا کہ ڈاکٹر ہم کس کو کہتے ہیں، ٹیچر ہم کس کو کہتے ہیں، ہوتے تو انسان ہی ہیں، لیکن اس میں بھی ایک مزید اضافہ ہے، یعنی ڈاکٹر جو نام ہم استعمال کر رہے ہیں، ڈاکٹر کا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو وہ بھی انسان ہے لیکن وہ ڈاکٹر بھی ہے۔ ایسا فرق سمجھ میں آ گیا ہے نا۔ تو یا تو وہ لفظ خود ایک معنی بتا رہا ہو، یا وہ لفظ پہلے سے ایک معنی ہے کسی کا لیکن اس میں اور اضافہ کر رہا ہو انفرادی طور پر۔ انفرادی طور پر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلے ایک گروپ کو بتا رہا ہو۔ جیسے ڈاکٹر، یہ لفظ واحد ہے نا، لیکن اس کے اندر پورے ڈاکٹر کی جماعت آ گئی۔ ٹیچر ایک لفظ ہے لیکن پورے ٹیچر کی جماعت آ گئی، تو یہ ایک لفظ ہے جس لفظ نے پورے اس جماعت کے لوگوں کو شامل کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب مثال دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب میں کہتا ہوں تخصیص الفردی، ایک آدمی کے بارے میں، ایک فرد کے بارے میں خاص لفظ اگر استعمال کیا جائے، جیسے زید سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جا رہا ہے کہ یہ کسی ایک انسان کا نام ہے۔ زید سنتے ہی، فاطمہ سنتے ہی، عمر سنتے ہی، بکر سنتے ہی آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی ایک انسان کا نام ہے، تو یہ خاص ہو گیا، چونکہ زید رکھا ہی گیا اس انسان کے لیے، فاطمہ رکھا ہی گیا اس بچی کے لیے، عمر رکھا ہی گیا وہ نام اس بچے کے لیے، تو یہ خاص ہو گیا۔ لیکن یہ خاص کیسے ہے؟ فردن طور پہ، یعنی ایک ایسا لفظ ہے جو صرف ایک آدمی کے بارے میں ہے۔ زید سے مراد کوئی جماعت نہیں ہے، زید سے مراد کوئی گروپ نہیں ہے، زید سے مراد کوئی قوم بھی نہیں ہے، زید سے مراد ایک فرد ہے، ایک اکیلا انسان ہے۔ دوسرا کہہ رہے وہ وفی تخصیص نوعی، اور خاص لفظ جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی ایک نوع کو، ایک قسم کو خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک قسم سے مراد ایک ہی جیسے بہت سے لوگ یا ایک ہی جیسے بہت ساری چیزیں، جیسے رجلن یعنی مرد، تو مرد ایک قسم ہو گیا نا، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان جو عورت نہیں ہے وہ سب مرد ہیں، تو مرد ایک قسم ہو گیا، عورت ایک قسم ہو گئی، ہے نا، جیسے ڈاکٹر ایک قسم ہو گیا، انجینئر ایک قسم ہو گیا۔ تو ویسے ہی کبھی یہاں پر جب ہم کہیں گے رجل، تو یہ دنیا کے سارے مرد کے لیے بولا جائے گا، ہر مرد کو ہم رجلن کہہ سکتے ہیں، ہر وہ انسان جو عورت نہیں ہے اس کو ہم رجلن بول سکتے ہیں۔ تو یہاں پر رجلن جو لفظ ہے یہ وضع کیا گیا کس کے لیے؟ ایک قسم کے لیے، انسانوں میں سے ایک قسم کے لیے۔ اور تیسرا کہہ رہے ہیں تخصیص الجنس، جنس کی تخصیص کے لیے بھی خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسان، انسان کیا ہے؟ جنس ہے۔ اب کہیے گا کہ یہ جنس، نوع، فرد کیا ہے؟ تو فرد میں نے سمجھا ہی دیا، ایک اکیلا تنہا جو ہوتا ہے اس کو فرد کہا جاتا ہے، جیسے زید ایک فرد ہے، عمر ایک فرد ہے، بکر ایک فرد ہے، فاطمہ، زینب یہ ایک فرد ہے۔ نوع کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم، جیسے مرد کا ہونا ایک قسم ہے، عورت کا ہونا ایک قسم ہے۔ اسی طرح بچے کو بھی لے لیجیے، بچوں کا ہونا ایک قسم ہے، بوڑھوں کا ہونا ایک قسم ہے، جوان کا ہونا ایک قسم ہے، اس طرح آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی قسم کا مطلب ایک ہی جیسے بہت سے لوگ، ایک ہی صفات پائی جا رہی ہو، ایک ہی اوصاف پائے جا رہے ہوں۔ اور جنس کا مطلب ہوتا ہے
جیسے مرد عورت جنس آپ پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا الگ ہے نحو کے اعتبار سے. جنس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی کوالٹی کے لوگ جس کے اندر جینڈر کا فرق نہیں ہے, جس کے اندر قسموں کا فرق نہیں ہے. ان سارے قسموں کو اگر ملا کر کے ایک کر دیا جائے تب بھی ان سب کے اندر ایک ہی صفت پائی جائے گی. جیسے دیکھیے انسان میں مرد بھی آ سکتا ہے, عورت بھی آ سکتی ہے, بچہ بھی آ سکتا ہے, بوڑھا بھی آ سکتے ہیں, جوان بھی آ سکتے ہیں, گونگے انسان بھی آ سکتے ہیں, بیمار انسان, تندرست انسان, کوئی بھی آ سکتا ہے. تو یہ ہو گیا جنس, یعنی جنس بہت بڑا بیگ ہو گیا جس کے اندر سب آ جائے گا. ٹھیک, جنس کے اندر ہوتا ہے قسم الگ. جیسے مان لیجیے آپ سوٹ کیس رکھتے ہیں, ایک سوٹ کیس میں آپ نے پھر چھوٹا چھوٹا پوٹری باندھ کے بیگ کا رکھ دیا کہ اس میں جو ہے رات کے کپڑا ہے, اس کے اندر دن والا کپڑا ہے, یا اس کے اندر لال کپڑا ہے, اس کے اندر گورا کپڑا ہے, اس طرح رکھ دیا ہے نا. پھر آپ نے ان کپڑوں کے اندر, یعنی مان لیا لال بیگ تھا لال کپڑوں کے لیے, اس لال کپڑے کے اندر بھی آپ نے طے کر دیا کہ یہ زینب کے کپڑے ہیں, یہ فاطمہ کے کپڑے ہیں. تو کیا ہو گیا, ایک سوٹ کیس کے اندر 3 بات ہو گئی. ایک بڑا سوٹ کیس جس کے اندر سب کپڑے ہیں, پھر اس بڑے سوٹ کیس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوٹ کیس ہیں جس کے اندر الگ الگ رنگوں کے اعتبار سے کپڑے رکھے گئے ہیں, اور ان رنگوں کے پوٹلی کے اندر بھی ہر انسان کے اعتبار سے الگ الگ کپڑے رکھے گئے ہیں. تو فرد, نوع اور جنس اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ خاص جو لفظ ہوتا ہے وہ فرد, نوع, جنس ان کے لیے وضع کیا گیا ہو, یا وہ کوئی ایک اکیلا معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے کتاب, کاپی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا لفظ ہے. اگر وہ لفظ کسی چیز کے لیے بولا جا رہا ہے اور اس کو سنتے ہی آپ کو کوئی دوسری چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بات ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے لفظ خاص. اب آسان انداز میں اس کو اور کوشش کریے سمجھنے کی. یہ تو میں نے پورا ایک جو عبارت 2 جو لائن میں لکھا ہوا ہے اس کی عبارت کو میں نے سمجھایا. خاص کا مطلب کیا ہے؟ تو خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لفظ بولا گیا یا جب وہ لفظ بنایا گیا, بولنا چھوڑ دیجیے, ہٹائیے, کیونکہ ہوتا ہے نا بہت بار ہم کسی اور معنی میں بھی بول لیتے ہیں لفظ کو, تو میں بنانا سمجھتا ہوں. جب وہ لفظ بنایا گیا ہوگا تو وہ ایک ہی معنی کے لیے بنایا گیا ہوگا, کسی ایک چیز کے لیے. جیسے رجلن, تو رجلن کے معنی مرد, رجلن کے معنی عورت نہیں ہوگی. تو رجلن کے معنی مرد بولتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ رجلن لفظ صرف مرد کے لیے بنایا گیا. میں نے کہا زیدن, تو زیدن یہ لفظ بولتے ہی سمجھ میں آ گیا. مان لیے میرے 2 بیٹے تھے, میں نے ایک کا نام رکھا زید, پیدا ہوتے ہی میں نے رکھ دیا زید. تو زید لفظ میں نے اپنے بیٹے کو پیدا ہوتے ہی رکھ دیا. تو اب زید کا جو لفظ ہے وہ میرے بیٹے کے لیے خاص ہو گیا. اب جب میں زید بولوں گا اپنے گھر میں تو اس سے کوئی اور اٹھ کے نہیں آ جائے گا, مجھے پتا ہے کہ یہ زید کس کے نام ہے اور کس کے لیے بولا گیا ہے. تو لفظ خاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لفظ بنایا گیا ہے وہ لفظ سے کسی ایسی چیز کو پکارا گیا یا ایسی ذات کو پکارا گیا جو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, تو وہ لفظ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. جیسے میرا بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام رکھ دیا زید, یعنی اب میری زبان سے جو زید لفظ نکل رہا ہے یہ اس بچے کے پیدا ہونے کے لیے خاص ہو گیا. اب وہ لفظ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. چلیے اب آ جائیے عام پہ. والعام, اور رہی بات عام کی, کلو لفظ ینتظم جمعا من الافراد, ہر وہ لفظ جو انتظام کرتا ہو یعنی اپنے اندر شامل کرتا ہو تمام چیزوں کو فرد میں سے, یعنی ہر ایک فرد کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہو. اما لفظاً, چاہے وہ لفظی طور پہ سب کو شامل کر لیتا ہو جیسے مسلمون, مشرکون, و اما معنن, یا پھر معنوی طور پر سب کو شامل کر لیتا ہو جیسے من مانے جو لوگ, ما مانے جو چیز. اب عام کے بارے میں سمجھیے. خاص سمجھ گئے ہیں تو عام بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. عام وہ لفظ ہوتا ہے جس کو وضع کیا گیا ہوتا ہے گروپ کے ہی چیزوں کو شمار کرنے کے لیے,
اب کہیے گا کہ پھر یہ تو وہی بات ہو گئی جنس والی، اس کے اندر بھی تو گروپ ہے، 9 کے اندر بھی تو جماعت ہے، گروپ ہے، پھر وہ عام کیوں نہیں ہوا، یہ عام کیوں ہو گیا؟ فرق دونوں کا سمجھیے۔ عام کا لفظ وضع جو کیا گیا ہے وہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ جماعت کے لیے، ہر ایک لوگوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو عام طور پر جب بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک چیز مراد نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر اور بھی دوسری چیزوں کے معنی شمار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرا بچہ پیدا ہو اور میں نے کہا ہاں بیٹا، میرا بیٹا، تو میرا بیٹا، تو یہ لفظ بولنا جو ہے یہ میرے زید بیٹے کے لیے بھی ہوگا، میرے عمر بیٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں فاطمہ اور زینب کو بھی پیار سے بیٹا بول رہا ہوں۔ تو میرا جو یہ بیٹا لفظ کا بولنا ہے، یہ نہ تو جنس دیکھ رہا ہے کہ مذکر مؤنث ہے، نہ یہ نام دیکھ رہا ہے کہ ہاں وہ فاطمہ ہے، وہ زینب ہے، وہ عمر ہے اور وہ زید ہے، یہ کچھ نہیں دیکھ رہا، یہ سب اولاد کو شامل کر لے رہا ہے۔ تو بیٹا لفظ کا بول دینا یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، میرے بول دینے سے کوئی ایک نہیں آئے گا، میں کہوں بیٹوں ادھر آ جاؤ، تو اب کوئی میرا ایک بیٹا نہیں، ہو سکتا ہے میری بیٹی آ جائے، میرے دونوں بیٹی آ جائیں، یا میرا دونوں بیٹا بیٹی سب آ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ لفظ بیٹا بول دینا یہ عام لفظ ہے، کیونکہ یہ کسی ایک کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے، کسی ایک کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ سب جتنے بھی میری اولادیں ہیں سب کو بولا جا رہا ہے۔ اب آپ پھر بھی وہ سوال پوچھئے گا کہ انسان میں بھی تو وہی تھا نا، جانور کو نہیں بولا جا رہا ہے، سارے انسان اس میں آ گئے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، تو انسان عام لفظ کیوں نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے یہاں مثال پر غور کریے تو سمجھ میں آئے گا۔ مسلمون، مشرکون، مسلمون، یہ جو لفظ ہے مسلمان کا ہونا، یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے؟ یہ کسی ایک مسلمان کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے، کسی ایک مسلمان مرد یا کسی ایک مسلمان عورت کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے، بلکہ وہ سارے لوگ مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور وہ سارے لوگ مشرکین ہیں جو کلمہ نہیں پڑھ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اب یہ دو ایسے لفظ ہیں جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بدلتے رہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو آج مسلمان ہے وہ کل مسلمان نہ رہیں، تو وہ مسلمان اب اس پر صادق نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ کل کو کلمہ پڑھ لے تو اب وہ مشرکین نہیں رہا، وہ مسلمان بن گیا، تو وہ ایک چیز پر باقی نہیں رہ رہا ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ تو یہ چیز نہیں ہے، کوئی انسان گونگا رہے تب بھی وہ انسان ہے، وہ مر جائے تب بھی وہ انسان ہے۔ انسان ایسا تو نہیں کہ وہ جانور کی قسم میں تبدیل ہو جائے گا، وہ نہیں بولے گا تو وہ جانور ہو جائے گا، وہ گھاس ساگ سبزی کھانے لگے تو وہ جانور ہو گیا، وہ گوشت کھانے لگے تو وہ درندے والا جانور ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہے وہ انسان ہی رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ انسان جو لفظ ہے وہ کسی ایسی ذات کے لیے بولا جا رہا ہے جو اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور مسلم جو لفظ ہے یہ کسی ایک انسان کے لیے یا کسی ایک گروہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک لفظ ہے جس کے اندر وہ سارے لوگ شامل ہو جائیں گے جن کے اندر کلمہ ہے۔ اب وہ کبھی کلمہ پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو وہ مسلمان ہیں، جب نہیں پڑھ رہے ہوں گے یعنی جب وہ توحید پر بھروسہ نہیں کرتے ہوں گے وہ مسلمان کی عزت سے نکل جائیں گے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ عام وہ لفظ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی خاص فرد اس کے اندر شامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک فرد جس کے اندر وہ صفات وہ اوصاف پائے جا رہے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا، اور جب وہ اوصاف وہ صفات نہیں پائے جائیں گے وہ اس لفظ اس کیٹیگری سے اس لفظ کے اندر سے باہر آ جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں لفظاً، لفظی طور پہ، تو جیسے مسلمون اور مشرکون میں نے دے دیا کہ یہ لفظی طور پر عام لفظ کی علامت ہے۔ معنن کیا ہوتا ہے؟ معنن کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں میں لفظ نہیں لکھا ہوتا ہے ایسا جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ شمار ہیں، یہ عام لفظ ہے،
لیکن عربی میں کچھ ایسے لفظ اور بھی ہیں جو عام لفظوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے الف لام آپ لگا دیتے ہیں تو وہ معرفہ کی نشانی ہو جاتی ہے. تو الف لام کا لگا دینا یہ معرفہ بنانے والا ہوتا ہے. تو عربی میں ایسے اور بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو الگ الگ معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس میں سے من ہے اور ما ہے. جیسے میں کہوں من نصرہ، جس نے بھی مدد کیا ہو. تو اب یہ من جو لفظ میں نے بولا نا، یہ عام لفظ ہے معنی کے اعتبار سے. جس نے بھی، یعنی جس نے بھی مدد کیا، مرد ہو، عورت ہو، انسان ہو، جانور ہو، وہ کوئی جاندار چیز ہو، غیر جاندار چیز ہو، وہ مرد، عورت، بوڑھا، مسلمان، مشرکین، کوئی بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اب مان لو میں نے کھانا رکھ دیا اور میں نے کہا جو بھی کھائے گا وہ مر جائے گا. تو وہ جو میں نے انسان کے لیے صرف نہیں بولا ہوگا، جانور بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں. چونکہ کوئی بھی کھائے گا وہ مر جائے گا، جن فرشتہ کوئی بھی کھائے. تو من کے معنی ہی ہوتے ہیں جب طے نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے. اور ماں کے بھی وہی معنی ہیں جو کچھ بھی. بس من اور ماں میں فرق یہ ہے کہ من زندہ کے لیے بولا جاتا ہے اور ماں جو ہوتا ہے وہ غیر زندہ کے لیے بولا جاتا ہے. یا تھوڑا اور میں اس کو خاص کر دوں تو من انسان کے لیے ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے اور ماں انسان کے علاوہ یعنی غیر ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے. تو لفظ عام اور لفظ خاص. اب دیکھیے، ہاں یہ چیز طے ہے. ایک چیز اور سمجھ لیجئے یہاں پہ کہ ایک ہی لفظ متکلم کے ذہن کے اعتبار سے عام اور خاص ہو سکتا ہے. تو وہ کوئی بہت فکس بات نہیں ہے. اسی لیے شروع میں ایک لفظ کہہ دی گئی کہ وہ لفظ جو بنا ہوگا خاص چیز کو بتانے کے لیے یا عام چیز کو بتانے کے لیے، اس سے طے ہوگا کہ یہ لفظ عام ہے یا خاص ہے، نہ کہ اس بات سے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. نحو، ہدایت النحو کے اندر ایک سبق آپ نے پڑھا ہوگا، اصل وضع، اسود، ارقم. یہ شروع میں وضع کیا گیا تھا رنگ بتانے کے لیے. بعد میں اسود اور ارقم جو ہے یہ سانپ کا نام بن گیا ہے نا. تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اسود اور ارقم جو ہے یہ اب سانپ کا نام ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اسود اور ارقم کو اہل لغت نے، علماء لغت نے بنایا کیوں تھا. تو پتہ چلا کہ یہ رنگ بتانے کے لیے بنا ہوا تھا. تو ہم ابھی بھی اس کو رنگ والے نام میں شمار کریں گے کہ اسود اور ارقم رنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نام کے لیے نہیں. بعد میں لوگوں نے نام کے طور پہ استعمال کر لیا. تو ویسے ہی لفظ عام اور لفظ خاص جو ہوتا ہے وہ ہمارے استعمال سے طے نہیں ہوتا ہے، وضع سے طے ہوتا ہے کہ اس کو بنایا کیوں گیا تھا. یہ عام چیز کو بتانے کے لیے بنایا گیا تھا یا خاص چیز کو بنانے کے لیے بنایا گیا تھا. جیسے میں کہوں زید کو مارو، تو اب میں نے وضعی طور پر ایک لفظ کہہ دیا زید کو مارو. تو اب نہ عمر مار کھائے گا نہ فاطمہ مار کھائے گی، زید مار کھائے گا. لیکن میں اسی کلاس میں جا کر کہہ دوں طالب علم کو مارو، تو اب یہ طالب علم میں زید بھی ہے، عمر بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، کوئی بھی مار کھا جائے گا، یہ بات پوری ہو جائے گی. تو وضع جو میں جس وقت میں وہ لفظ بول رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے یہ طے کرتا ہے کہ یہ لفظ عام ہے یا خاص ہے. یہ طے نہیں کرے گا کہ ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ بلاغت میں آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا عام لفظ کو خاص سے اور خاص لفظ کو عام سے بدل دیا جاتا ہے. تو وہاں حکم نہیں بدل جائے گا. فقہ کے اندر طے ہوتی ہے الفاظ کی وضع سے، اس کی بناوٹ سے، کہ یہ لفظ کس وقت بنا ہے اور کس معنی کے لیے بنا ہے. آئیے آگے اب سمجھتے ہیں. وَحُكْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ. اور کتاب یعنی قرآن کے اندر جو خاص لفظ کا حکم ہے، یعنی قرآن نے اگر کوئی حکم، کوئی احکام خاص لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا. تو کہتے ہیں کہ وجوب العمل بہ لا محالۃ، اس پر عمل کرنا واجب ہے بغیر گنجائش کے.
فَإِن قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسُ، اگر اس کا مقابلہ کرے یعنی اس خاص حکم کا مقابلہ کرے خبر واحد یعنی کہ حدیث، أَوِ الْقِيَاسُ یا پھر قیاس، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، تو اگر ممکن ہے جمع کرنا ان دونوں کے درمیان، یعنی قیاس کے درمیان، خبر واحد کے درمیان اور خاص لفظ پہ، یعنی اگر خاص لفظ کا مقابلہ خبر واحد کر رہی ہو تو خبر واحد اور خاص کے درمیان اگر جمع کرنا ممکن ہو، یا خبر واحد یہ قیاس مقابلہ کر رہی ہو خاص لفظ کا، تو خاص لفظ اور قیاس کے درمیان اگر جمع کرنا ممکن ہو، بدون تغییر فی حکم الخاصی، خاص کے حکم میں بغیر کسی تبدیلی کیے ہوئے، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، وإلا، اور نہیں تو یعمل بالکتابی، کتاب پر عمل کیا جائے گا، ویترک ما یقابلہ، اور چھوڑ دیا جائے گا جو اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، اب مطلب سمجھیے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کوئی حکم دیا، کوئی عمل کرنے کو کہا، اور وہ عمل کرنے کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ خاص لفظ کے ساتھ دیا ہے، یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص کا لفظ استعمال کیا ہے، اور خاص کے اندر کوئی بدلاؤ ہو نہیں سکتا ہے، نہ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، تو خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ خاص کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا زید کو مارو، تو زید میں نے خاص طور پہ بول دیا نا، اب آپ عمر اور بکر سے کنفیوز نہیں ہو سکتے کہ میں نے عمر کہا کہ بکر کہا، زید کو مارنا ہے۔ تو جیسے ہی قرآن میں کوئی خاص لفظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تو وہاں پر پھر اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ویسے ہی بغیر کسی گنجائش کے۔ لیکن یہاں سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ خبر واحد کے اندر، خبر واحد کہا جاتا ہے اس حدیث کو جو متواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہوتی ہے، یعنی خبر واحد وہ حدیث ہوتا ہے جس کو بیان کرنے والے کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ہر زمانے میں، متواتر کے بالکل الٹا ہوتی ہے۔ متواتر کیا ہوتا ہے؟ متواتر وہ حدیث ہوتا ہے جس کے بیان کرنے والے ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جس کا عام طور پر جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو، تو اسی کا الٹا ہوتا ہے خبر واحد، یہ اتنی بڑی تعداد میں بیان کی جانے والی حدیث نہیں ہوتی ہے۔ اور قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، قیاس پورا ایک باب ہی ہے جو ہم پڑھیں گے، اور پہلے اگر آپ نے اصول فقہ پڑھا ہے تو آسان ہے سمجھ جائیں گے۔ اب اگر خبر واحد یعنی کوئی ایسی حدیث آ گئی جس کے اندر قرآن کے اس حکم کے علاوہ کوئی بات لکھی گئی ہے، یا کوئی قیاس کا تقاضا ہے کہ جو قرآن کے اس خاص حکم پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے تو یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور وہ خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے، یا قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور قیاس پر بھی عمل ہو جائے۔ یعنی ہم پہلے پوری کوشش کریں گے کہ اس حدیث کی عزت کرے، اس قیاس کی عزت کرے، اور اس کو کسی طرح عمل میں لانے کی کوشش کرے اگر ممکن ہے تو۔ لیکن یہ امکان کب ہوگا؟ جب قیاس پر عمل کرنے میں یا خبر واحد پر عمل کرنے میں خاص کا لفظ نہیں ٹوٹتا ہو، خاص کا حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر ہم عمل نہیں کر پائیں گے، تب تو دقت ہے۔ تو اگر بغیر حکم کو بدلے ہوئے، بغیر لفظ کی حقیقت کو بدلے ہوئے، بغیر لفظ کے معنی کو بدلے ہوئے خبر واحد اور خاص پہ یا قیاس اور خاص پہ عمل کرنا ممکن ہے تو شوق سے عمل کریں گے۔ لیکن اگر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، خبر واحد کچھ اور کہہ رہی ہو، لفظ خاص کچھ اور کہہ رہا ہو، جیسے مان لیا جائے میں نے زید کو کہا کہ جاؤ عمر کو مارو، زید گیا کلاس میں جا کے اس نے کہا کہ میں نے کہا ہے فاطمہ کو مارو، تو میں نے عمر کا نام لیا، زید نے جا کر کہا فاطمہ کو مارو، تو دونوں الگ الگ حکم ہو گئے نا۔ میں نے جو بات کہی وہ اور جو بات زید نے کہی وہ الگ الگ ہو گئی۔ اب اس پر کسی طرح سے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ ایسی صورت میں
خاص پر یعنی میری بات پر عمل کی جائے گی، یعنی قرآن کریم جو خاص لفظ ہو گیا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ایسی صورت میں وہ جو زید کہہ رہا ہے فاطمہ کو مارو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ میں نے جو کہا ہے عمر کو مارو اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو مراد یہاں پر وہی ہے کہ خاص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خبر واحد اور قیاس آ جائے جو خاص کے حکم کو بدلنے کی کوشش کرے، تو اگر بنا بدلاؤ کے ان دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو ہم دونوں کو ملا کر کے عمل کریں گے، اور اگر دونوں کو ملا کر کے عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ہم قرآن پر عمل کریں گے، یعنی اس خاص لفظ پہ عمل کریں گے، اور قیاس کو یا خبر واحد کو ہم چھوڑ دیں گے صاف طور پہ۔ چلیے یہ ہو گیا آپ کا حکم۔ اب آگے چلیے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، مثالہ فی قولہ تعالی، قرآن کریم میں اس کی جو مثال ہے لفظ خاص، اس کی مثال دیکھیے۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، چاہیے کہ روکے رکھے اپنے آپ کو 3 قروء۔ فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص، تو یہ جو ثلاثۃ کا لفظ ہے یہ خاص ہے، فی تعریفی عدد معلوم، ایک معلوم شدہ نمبر کو بیان کرنے میں۔ فیوجب العمل بہا، اس پر عمل کرنا واجب ہے، فیوجب العمل بہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ولو حمل الاقراء علی الاطہار، لیکن اگر محمول کیا جائے یعنی مان لیا جائے کہ اقرا سے مراد اطہار ہے، کاما ذہبہ، جیسا کہ گئے ہیں یعنی مان لیا ہے، الیہ الشافعی رحمہ اللہ، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مان لیا ہے کہ اقرا سے مراد اطہار ہے، بی اعتبارن، اس اعتبار سے کہ ان الطہر مذکر دون الحیض، کہ طہر جو ہے یہ مذکر ہے حیض کے علاوہ۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع، اور کتاب وارد ہوا ہے جمع میں، بلفظ تانیسی، تانیس کے لفظ کے ساتھ، دل علی، تو یہ دلالت کرتا ہے، انہ جمع المذکری، کہ وہ جمع مذکر ہے، وہو الطہر، اور وہ طہر ہے، لازم، بس یہاں تک بولے سمجھ لیجیے۔ یہ بالکل میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے سمجھیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو 3 طلاق مل گئی ہے، یا 3 طلاق نہیں سوری، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق مل گیا ہے وہ 3 قروء اپنے آپ کو روکے رکھے۔ کتنا قروء؟ 3 قروء اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب اس کو تھوڑا سا الگ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 گروپ ہے، ایک حنفیہ اور ایک شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک حنفی۔ یاد رکھیے گا جب بھی میں الگ الگ رائے علماء کی بیان کر رہا ہوں تو اس کو میں مثبت انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ آپ سمجھیں کہ یہ علماء جو تھے وہ اپنے من سے کوئی حکم نہیں بدل دیتے تھے، یا اپنے من سے کوئی حکم نہیں لگا دیتے تھے، یہ تحقیق کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، بات کی حقیقت تک پہنچتے تھے، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا تھا اس کے بنا پر کوئی حکم ثابت کرتے تھے۔ اب کیسے وہ سمجھیے، ایک طرف حنفیہ کی جماعت ہے، ایک طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے، اور مسئلہ آ رہا ہے ثلاثۃ قروء پہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء پہ۔ ہوا یہ ہے کہ یہ جو قروء ہے اس کے 2 الگ الگ معنی لیے جاتے ہیں جو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک معنی اس کا مراد لیا جاتا ہے حیض، اور ایک معنی اس کا مراد لیا جاتا ہے طہر، یعنی ایک معنی لیا جاتا ہے اس کا ناپاکی، اور ایک معنی اس کا لیا جاتا ہے پاکی، اور یہ دونوں معنی ہیں۔ ثلاثۃ کے معنی ہو گئے 3۔
اب یہ پورا بحث اسی پر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کرو سے مراد طہر لیا ہے، یعنی پاکی۔ اب اس سے مسئلہ کیا آئے گا؟ اس سے مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جس عورت کو بھی طلاق مل گیا وہ اپنے آپ کو 3 پاکی روکے رکھے۔ میں یہاں پہ لکھ دے رہا ہوں، 3 پاکی اپنے آپ کو روکے رکھے۔ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طہر مراد لیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرو سے مراد حیض لیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا حنفی مسلک کے نزدیک حیض اس قرآن کی اس آیت کا ثلاثۃ قروئین کا مطلب ہوگا کہ جن عورت کو طلاق مل گیا وہ اپنے آپ کو 3 حیض یعنی ناپاکی روکے رکھے۔ میں اس کو ناپا سے نون اور پا سے بتا دیتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے۔ اب دیکھیے مسئلہ بدل گیا نا، پورا کا پورا کانسیپٹ ہی بدل گیا۔ ایک علماء کی جماعت اپنی تحقیق کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طہر طلاق ملنے کے بعد اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے بطور عدت میں۔ ایک علماء کی جماعت جا رہے ہیں کہ 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے طلاق ملنے کی صورت میں۔ تو اب سوال آتا ہے کہ دلیل کیوں ایسا کیا گیا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل دے رہے ہیں نحو کے قاعدے کے مطابق۔ نحو کا ایک قاعدہ ہے، کیا قاعدہ ہے اس کو سنیے۔ 3 سے لے کر کے 10 تک، 3 سے لے کر کے 10 تک جو گنتی عربی میں ہم بولتے ہیں اس میں الٹا ہوتا ہے۔ الٹا کا مطلب کیا ہے؟ عدد معدود والا آپ نے اگر میری کلاس دیکھی ہے تو سمجھ جائیں گے۔ پہلے سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتا ہے معدود۔ عدد کا مطلب ہوتا ہے گنتی، یعنی 1 2 3 4 5 یہ، اور معدود کا مطلب ہوتا ہے جس کو گنا گیا ہو۔ جیسے مان لیجیے میں نے کہا 2 کتاب، تو 2 جو نمبر ہے وہ کہلائے گا عدد، اور معدود کیا کہلائے گا؟ کتاب۔ تو عدد اور معدود سمجھ گئے کہ عدد کس کو کہتے ہیں، معدود کس کو کہتے ہیں؟ عدد یعنی گنتی کے نمبر، اور معدود یعنی جس کو گنا گیا ہو۔ 3 سے لے کر 10 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود یعنی جس کو گنا گیا ہے وہ مذکر ہے، اگر معدود مذکر ہے تو عدد یعنی جو نمبر ہے وہ ہم لائیں گے مؤنث، ٹھیک ہے؟ اور اس کا الٹا، اگر معدود مؤنث ہے، اگر معدود مؤنث ہے تو ہم عدد لائیں گے مذکر یعنی الٹا۔ یعنی 3 سے 10 تک کا قاعدہ کیا ہے کہ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو ہم نمبر لائیں گے مؤنث والے، لیکن اگر جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو ہم عدد لائیں گے یعنی نمبر لائیں گے مذکر۔ جیسے رجلن، تو رجلن یہ مذکر لفظ ہے، معنی ہوتا ہے آدمی۔ تو اگر مجھے کہنا ہے 3 آدمی تو میں ثلاثو رجلن نہیں کہوں گا، میں ثلاثتو رجالن کہوں گا۔ ہاں، اور یہ معدود جمع ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بڑی بات چیز نہیں ہے، وہ تو جمع آپ سمجھ ہی رہے ہیں۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے مذکر مؤنث میں، اور معدود 3 سے لے کر 10 تک جمع ہوتا ہے۔ تو مجھے 3 آدمی اگر کہنا ہے تو میں کہوں گا ثلاثتو رجالن۔ رجلن کی جمع ہو گئی رجالن، یہ معدود ہے مذکر ہے، اس لیے میں ثلاثو نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ثلاثتو بول رہا ہوں، اور یہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 تک۔ ثلاثتو رجالن، اس کے معنی ہو گئے 3 مرد۔ لیکن اگر مجھے کہنا ہے 3 عورت تو میں کہوں گا ثلاثو نسائن۔ امراتن کی جمع ہے نساء، امراتن مؤنث لفظ ہے اس لیے عدد میں ثلاثو لا رہا ہوں مذکر لفظ۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھ گئے؟ تو اب یہاں کہہ رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھیے قرآن کے اندر ثلاثہ آیا ہے تو عدد مذکر ہے،
اس کا مطلب معدود جو ہوگا وہ مؤنث ہوگا، تبھی تو الٹا ہوگا نا، عدد اگر مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، اور قروء مؤنث تبھی ہو سکتا ہے نا جب مؤنث کی کوئی علامت ہو یا یہ لفظ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہو۔ اچھا الٹا میں نے بتا دیا، دیکھیے ثلاثہ مؤنث ہے نا، الٹا ہو گیا، ایک منٹ میری بات کو چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں دیکھیے قاعدہ، ثلاثہ مؤنث ہے تو قروء کیا ہوگا؟ یہ مذکر لفظ ہوگا، کیونکہ عدد جو ہے یہ 3، یہ مؤنث ہے تو اس کا مطلب یہ جو معدود ہوگا یہ مذکر ہوگا، تو قروء یہ مذکر لفظ ہوگا، تو طہر جو ہے یہ مذکر لفظ ہے، اور حیض جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے۔ حیض مؤنث لفظ کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے پڑھا ہے عورتوں سے متعلق جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں وہ سب مؤنث ہوتے ہیں، تو حیض مؤنث ہے، تو اگر ہم قروء سے مراد حیض لیتے تو یہاں پہ ثلاثہ نہیں آتا، ثلاثہ آتا، لیکن قرآن میں چونکہ ثلاثہ آیا ہے اس کا مطلب قروء سے مراد طہر ہے جو کہ مذکر ہے، جو کہ الٹا کرنا ضروری ہے۔ تو امام شافعی کی دلیل سمجھ گئے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نحو کے قاعدے کو بطور دلیل بنا کے بتایا کہ چونکہ ثلاثہ کا لفظ مؤنث ہے اسی لیے اس کا جو معدود ہوگا وہ مذکر ہے، تو قروء سے طہر جو معنی ہے یہ مذکر ہے، اور قروء کے معنی جو حیض ہے یہ مؤنث ہے، ہم مؤنث لے ہی نہیں سکتے اس لیے کہ آلریڈی عدد مؤنث ہے، تو اس کا الٹا ہم کو طہر مذکر لانا پڑے گا۔ یہ ہو گئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ تو جہاں تک جو عبارت میں نے پڑھا، یہ وہی ہے۔ چلیے اب ایک بار پھر میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، اب اس تشریح کے ساتھ جب عبارت کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلیے اس کو تھوڑا سا ریموو کر دے پہلے۔ اب دیکھیے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھے، فإن اللفظۃ ثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم، تو یہ جو لفظ ثلاثہ ہے یعنی 3، یہ عدد معلوم میں خاص ہے، یعنی یہاں پر ثلاثۃ لفظ جو ہے یہ خاص ہے، یعنی 3 پر عمل کرنا خاص ہے۔ فلیوجب عمل بہ، اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ ثلاثۃ صاف لکھا ہوا ہے، نہ 2.5 نہ 2 نہ 3.5 بلکہ 3۔ لو حمل ولو حمل الاقراء علی الاطہار، اگر قروء کی جمع آتی ہے اقراء، یہ اصل میں اقراء کی جمع قروء ہے، یہ آلریڈی جمع ہے، یہ واحد ہے۔ تو اگر قروء کے جو معنی ہیں، اقراء کے جو معنی ہیں وہ اطہار یعنی پاکی پر لیا جائے، یعنی قروء سے مراد پاکی کو سمجھا جائے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ طہر جو ہوتا ہے یہ مذکر لفظ ہے نہ کہ حیض، یعنی حیض تو مؤنث لفظ ہے، اور قرآن کے اندر جو ہے یہ جمع کا لفظ یعنی قروء جو ہے جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تانیث یعنی ثلاثہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہوا جمع المذکری، کہ یہ جمع مذکر لفظ ہے اور وہ مراد طہر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، اور تشریح کرنے کے بعد بھی میں نے ایک مختصر ترجمہ آپ کو کر کے بتا دیا۔ اب آگے دیکھیے، لازمہ ترک العملی بہذا الخاص، اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل ہم مان لے تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر خاص پر عمل کرنا چھوڑنا پڑے گا، اس خاص پر عمل کو چھوڑنا لازم قرار جائے گا، یعنی خاص پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے۔ لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ لَا يُوجَبُ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ بَلْ طُهْرَيْنِ وَبَعْضَ الثَّالِثِ، اس لیے کہ جس نے بھی محمول کیا ہے
کرو کے معنی طہر پہ، نہیں واجب ہوگا 3 طہور پر عمل کرنا، یا تو 2 طہر ہوگا یا 2 کے بعد 2.5، یعنی بعض الثالث یعنی تیسرا کا تھوڑا سا حصہ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطلاق، اور یہ وہ ہے جس کے اندر طلاق واقع ہوا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو سمجھ لیجیے کیا بات ہوئی یہاں پر، وہ ذرا سمجھیے، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ثلاثت قرو مراد لیں گے اور قرو سے مراد طہر لیں گے، 3 پاکی، تو آپ کسی بھی حالت میں 3 پر عمل نہیں کر پائیں گے، یا تو 2.5 پر عمل کریں گے یا 3.5 پر عمل کریں گے، 3 پر عمل نہیں کر پائیں گے، 3 جو نمبر ہے اس پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ میں نے آپ کو کہا 3 بسکٹ کھاؤ، آپ 2.5 کھا رہے ہیں، 3.5 کھا رہے ہیں، 3 نہیں کھا پا رہے ہیں۔ کیسے؟ ذرا اس کو سمجھیے۔ یہ ہو گئے حنفی، یہ ہو گئے شافعی۔ حنفی نے کہا حیض، شافعی نے کہا طہر۔ ٹھیک ہے، چلیے، عورت پاک صاف ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، عورت ابھی پاکی کی حالت میں، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ اب میں یہاں کیا کرتا ہوں، یہاں طہر سے مراد طہر کر دیتا ہوں اور حیض سے مراد حیض کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کو مہینہ یاد رہے کہ کون سا مہینہ حیض کون سا پاک کا، ایسے رہا۔ چلیے، ایک آدمی نے، مان لیں زید نے طلاق دی، امام شافعی کے نزدیک چونکہ وہ طہر مراد ہے تو یہ ہو گیا طلاق 1، طلاق نمبر 2، یعنی طہر نمبر 2 اور طہر نمبر 3۔ یہ پاکی پورا عمل ہو گیا 1، یہ پاکی پورا عمل ہو گیا 2، مگر یہ جو پاکی ہے اس کا کچھ دن تو مس ہو گیا نا، یہ تو کاؤنٹ ہو نہیں پائے گا 3 میں، کیونکہ مان لیا جائے کہ ایک عورت ہے، مان لیا میں عورت ہوں اور میرے پاکی کے 3-4 دن گزر چکے ہیں، پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا، تو میرے 5 دن تو آلریڈی گزر چکے ہیں نا، اور اس کے بعد والا دن سے گنا رہا ہے، تو 3 پاکی پر میں عمل کہاں کر پایا؟ میرے تیسرے پاکی کا تو کچھ حصہ پہلے ہی گزر چکا تھا، تو میں 2.5 پر عمل کر پایا، یا 3 سے تھوڑا سا کم، لیکن مکمل طور پہ 3 پہ تو عمل نہیں کر پایا۔ یہ رول بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر حیض مراد لیا جائے تو پاکی میں اس کو طلاق ملا تو 1 حیض پورا مکمل، پھر اس کے بعد طہارت کے دن آئے، پھر دوسرا حیض آیا مکمل، پھر طہارت کے دن آئے، پھر تیسرا حیض آیا مکمل، پھر طہارت کے دن آئے، یہ تیسرا حیض آیا، یہاں پر بات ختم۔ اب سمجھیے ایک اور چیز، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجوع کے بہت کم وقت ملیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجوع کے بہت زیادہ وقت ملیں گے، اور طلاق رجعی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے یہ ان کی جو دلیل ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ خاص لفظ پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خاص کو بالکل اسی لفظ کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے معنی کے ساتھ۔ تو جب 3 کہہ دیا گیا تو 2.5، 2.25، 3.25 یہ استعمال نہیں ہو پائے گا، چونکہ پاکی کو کاؤنٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ انسان پاک تو ہمیشہ رہتا ہے، کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے ناپاکی کو، کیونکہ وہ آتا ہے وہ جاتا ہے۔
تو جو آتا ہے جاتا ہے اس کو کاؤنٹ کرنا جو ہے آسان ہے، جس میں آدمی ہمیشہ رہ رہا ہے وہ کاؤنٹ کرنا مشکل ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی بات ہے نا کہ آپ گھر میں کتنا دن رہتے ہیں یہ کاؤنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، باہر کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو سفر کے دن گنتی کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا عام اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب بھی طہر میں طلاق پڑے گا 3 پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، بہت ریئر ہو جائے گا 3 پر عمل کرنا، بالکل ناممکن نہیں ہے لیکن ریئر ہے، کچھ نہ کچھ 19-20 ہو ہی جائے گا۔ لیکن جب حیض کاؤنٹ کیا جائے گا تو دن بھی زیادہ ملے گا، اور 3 پورا کا پورا مکمل طور پہ حیض پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے پاسبل ہے، کسی کے لیے دقت نہیں ہوگا۔ جس کو حیض آتا ہو وہ بھی، جس کو نہ آتا ہو، مان لیں کوئی بیماری ہو، پی سی او ڈی وغیرہ ہوتا ہے تو بہت بار حیض نہیں آتا، پھر بھی آدمی اپنا دن کاؤنٹ کر کے گن سکتا ہے کہ کتنا دن کا حیض کا ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اسکالرز کی اپنی اپنی تحقیق، اپنی اپنی دلیل، اور یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ پرفیکٹلی بیان کیے گئے ہیں، اور ان دونوں کو دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی من سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، اپنی سمجھ اور اپنی تحقیق ہوتی تھی، اس کے بنا پر یہ بات کہتے تھے۔ اب سمجھیے کہ اب یہ جب چیز ہوگا، یعنی دونوں کے نزدیک دن کم اور زیادہ ہو رہے ہیں رجوع کرنے کے لیے، تو طلاق سے جڑے ہوئے اور بھی تو بہت سے مسائل ہیں، عدت کا مسئلہ ہے، سکنا کا مسئلہ ہے، نفقہ کا مسئلہ ہے، گھر میں رہنے کا نکلنے کا مسئلہ ہے، دوسرے مرد سے نکاح کا مسئلہ ہے، یا مرد کے لیے 3-4 شادی کرنے کا جو مسئلہ، بہت سارے مسئلے اس سے نکل جائیں گے نا۔ جیسے دیکھیے فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، اسی 2 الگ الگ رائے کے بنا پر بہت سے مسئلے میں یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے، جیسے حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ وزوالہ، تیسرے حیض میں شوہر کو رجوع کی اجازت ہونا اور شوہر کو رجوع کی اجازت نہ ہونا۔ امام شافعی کے نزدیک رجوع کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حیض کے آنے سے پہلے ہی اس کی جو عدت ہے وہ عورت کی پوری ہو چکی ہے۔ امام شافعی کے نزدیک تیسرے حیض کے آنے سے پہلے تک رجوع کی اجازت ہوگی، کیونکہ ابھی بھی انہوں نے 2 حیض کمپلیٹ کیا ہے، تیسرا حیض باقی ہے۔ تصیح نکاح الغیر و ابطالہ، اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرے حیض کے بعد ہی عورت کو نکاح کرنے کی اجازت ہوگی دوسرے مرد سے، اس لیے کہ ان کا نکاح ختم ہو چکا ہے اپنے شوہر سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی ان کے پاس مہینہ اور ہے، ایک حیض اور بھی ہے، ابھی بھی یہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وحکم الحبس والاطلاق، اسی طریقے سے ان کو گھروں میں روکے رکھنے کا یا اجازت دینے کا مسئلہ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، چونکہ ان کا عدت ختم ہو چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک حیض ابھی اور باقی ہے، اس سے پہلے تک بھی وہ عدت میں ہی رہیں گی، گھر کے اندر رہیں گی، باہر نہیں نکلیں گی۔ والمسکنی والانفاقی، عدت کے اندر شوہر کے اوپر خرچ کرنے کا، گھر دینے کا جو مسئلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیسرے حیض سے پہلے ہی عورت کے اوپر سے وہ چیز ختم ہو جائے گی، نہ اس کو اب گھر دیا جائے گا، نہ ان کو جو ہے کھانا پینا دیا گا، وہ اپنے گھر چلی جائیں گی کیونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی بھی ان کا چونکہ ایک حیض باقی ہے تو ان کے پاس ابھی اجازت ہے، وہ ابھی گھر میں رہیں گی، ان کا اور شوہر کے ذمے ان کا کھانا پینا ہوگا۔ والخلع والطلاق، اسی طریقے سے عدت کے درمیان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ عدت ختم ہے تو نہ وہ خلع ہو سکتا ہے نہ ہی طلاق ہو سکتا ہے، طلاق تو آلریڈی ہو چکا ہے تو ختم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت اس حالت میں خلع بھی لے سکتی ہے، طلاق بھی لے سکتی ہے۔ اور تزوج الجوزی باختها واربع سواها، اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیسرے حیض کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی عورت کو یعنی شوہر جو ہے اس اپنی جو بیوی تھی جس کو اس نے طلاق دیا اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے،
کیونکہ اب یہاں پر وہ مسئلہ نہیں آئے گا کہ کیونکہ اسلام میں ہے کہ دو بہن کو جو ہے آپس میں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن یہاں تو وہ آئے گا نہیں کیونکہ ایک بہن کو طلاق مل گیا، دوسری بہن سے نکاح ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں 3 حیض کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے تک وہ عورت ابھی بھی ان کی بیوی ہے، ابھی اس حالت میں وہ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کی یہ تیسری بیوی تھی جس کو اس نے طلاق دیا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 حیض سے پہلے ہی چونکہ اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی، وہ آدمی چوتھا نکاح کر سکتا ہے، تو وہاں پہ 4 ہی نکاح مانا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اس نے ابھی 3 حیض کمپلیٹ نہیں کیا ہے، تو یہ ابھی بھی اس کی بیوی ہے، اس آدمی کو چوتھا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ چوتھا کرے گا لیکن وہ ایکچول میں 5واں ہو جائے گا کیونکہ چوتھی بیوی ابھی موجود ہے۔ وہ حکام المیراثی ما کثرتی تعدادی ہے، اسی طریقے سے احکام کے جو میراث ہیں اس میں بھی یہی معاملہ ہوگا، اس کی اعداد کی یعنی زیادہ دنوں کی وجہ سے۔ احکام یعنی میراث کے جو احکام میں سے ہوگا کہ اگر عدت کے درمیان شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے حصے میں سے اس کو ملے گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ 3 حیض سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو بھی جائے پھر بھی وہ شوہر کی بیوی چونکہ نہیں ہے، ان کو میراث نہیں ملے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ 3 حیض پورا نہیں ہوا تو ابھی بھی ان کی بیوی ہے، اس شوہر کا اس کو حصہ ملے گا۔ یہاں میراث سے مراد یہ بھی ہے، دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہے میراث کے اندر جڑا ہوا، وہ بھی سمجھ لیجیے۔ جن کا حصہ آلریڈی شریعت نے طے کیا ہے ان کو حصہ نہیں ملتا ہے، تو بیوی کا حصہ آلریڈی شریعت نے طے کر رکھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ یہ 3 حیض سے پہلے ہی اب یہ بیوی نہیں رہی، تو اس کو الگ سے حصہ دیا جا سکتا ہے بطور وارث کے، کہ اس کے وصیت کر کے گیا ہے شوہر اس آدمی نے تو ہم دے دیں۔ مان لو میں ہوں اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد میں مر گیا، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر میری بیوی کی 3 حیض پوری نہیں بھی ہوئی ہے، 2 حیض پوری ہوئی ہے، پھر بھی وہ میری بیوی اب نہیں رہی، اب میں نے لکھ دیا ہے کہ اس عورت کو میرے پراپرٹی کا 50% دے دو، مان لیا جائے، یا 1/3 دے دو، 30% دے دو، 25% دے دو، تو وہ امام شافعی کے نزدیک جائز ہوگا، وہ وارث بن سکتی ہے، اس لیے کہ اب وہ میری بیوی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ میری وارث نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ آلریڈی میری بیوی ہے اور ان کا حصہ مقرر ہے، میں الگ سے ان کو حصہ نہیں دے سکتا۔ چلیے بس یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، یہاں سے پھر دوسرا مسئلہ بھی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ آگے جو ہے سمجھیں گے۔ اچھا ایک چیز اس میں سمجھ لیجئے، یہ جو یتربصن بانفسہن والی قرآن کی جو یہ ایکسپلینیشن ہوئی، اس میں کس چیز کا ٹکراؤ ہوا؟ تو یہاں چل رہا تھا کتاب اللہ یعنی خاص لفظ اور قیاس۔ قیاس کیا تھا؟ نحو کا قاعدہ، اور خاص لفظ کیا تھا؟ قرآن کی آیت 3۔ تو جب قیاس ٹکرایا قرآن کے خاص لفظ کے ساتھ تو ہم نے قرآن پر عمل کیا اور قیاس کو چھوڑ دیا، اس لیے نحو کے قاعدے کو ہم نے چھوڑ دیا اور خاص پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے بس اس کلاس میں اتنا ہی رہنے دیجیے، میرا منہ بہت درد ہو گیا بولتے بولتے۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ اس کی جو پورے مثالیں ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، پورا لفظ عام تک جو ہے کر لیں گے انشاءاللہ۔ جائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔